زندگی کے کچھ موڑ انسان کو ایسی دلدل میں دھکیل دیتے ہیں جہاں سے نکلنا ناممکن نظر آتا ہے۔ میری داستان بھی کچھ ایسی ہی ہے، جس میں آنسو، ذلت اور شکوک کے گہرے بادل چھائے رہے۔ میرا نام ناصر ہے اور میں ایک چھوٹے سے قصبے کا رہنے والا ہوں۔ میری بچپن کی دنیا باقی بچوں جیسی عام نہیں تھی، کیونکہ جب میں 10 سال کا تھا تو میرے گھر والوں نے میری جسمانی کمزوری اور الگ ساخت کی وجہ سے مجھے ایک گروہ کے حوالے کر دیا۔ اس دن کے بعد سے میری دنیا بدل گئی۔ مجھے زنانہ لباس پہنایا گیا اور میرا نام بدل کر نازو رکھ دیا گیا۔ شروع میں مجھے یہ سب ایک خواب لگتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے سمجھ آیا کہ میری قسمت میں ڈھولک کی تاپ اور شادیوں میں ناچنا ہی لکھا ہے۔ گروہ کے ڈیرے پر میرے جیسے اور بھی کئی لوگ تھے، لیکن میری طبیعت ہمیشہ اداس رہتی تھی۔ شادیوں اور خوشیوں کی محفلوں میں جب لوگ ہم پر پیسے نچھاور کرتے اور ہنستے تو میرے اندر ایک عجیب سی گھٹن ہوتی تھی۔ امیر اور طاقتور لوگ رات کے اندھیرے میں ہمارے پاس آتے اور اپنے دل کی بڑاس نکالتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم صرف ایک کھلونے ہیں جن کا کوئی دل نہیں ہوتا۔ کتنی ہی راتیں میں نے سسکتے ہوئے گزاری ہے، جہاں طاقتور لوگ اپنی ہوس کی تسکین کے لیے ہمارے ڈیرے کے چکر لگاتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور میں اپنی اس مصنوعی زندگی کا عادی بننے لگا۔ ہمارے ڈیرے پر اکثر ایک بوڑھے استاد صاحب آتے تھے جن کا نام مولوی رحیم تھا۔ وہ انتہائی نیک اور رحم دل انسان تھے۔ وہ ہر جمعرات کو ڈیرے کے بچوں اور نوجوانوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے اور بنیادی دین سکھانے آتے تھے۔ باقی دنیا جہاں ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی، وہاں مولوی رحیم صاحب ہم سے عزت اور محبت سے بات کرتے تھے۔ ایک دن جب مولوی صاحب مجھے سبق پڑھا رہے تھے تو ان کی نظر میرے ہاتھ اور بازو کی ایک مخصوص ساخت پر پڑی۔ انہوں نے غور سے دیکھا اور پھر بڑے پیار سے پوچھا کہ کیا تمہاری جسمانی ساخت بچپن سے ہی ایسی ہے؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے انہیں بتایا کہ بچپن میں جب مجھے شدید بیماری ہوئی تھی تو ایک ناکام آپریشن کی وجہ سے میرے جسم میں کچھ طبی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی تھی اور اسی وجہ سے گھر والوں نے مجھے ادھورا سمجھ کر یہاں چھوڑ دیا۔ مولوی رحیم صاحب نے میری بات بہت غور سے سنی اور اگلے ہی دن شہر کے ایک بڑے ماہر ڈاکٹر سے رابطہ کیا۔ جب ڈاکٹر نے میرا تفصیلی معائنہ اور ٹیسٹ کیے تو ایک ایسا انکشاف ہوا جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میں کوئی خواجہ سران نہیں ہوں، بلکہ بچپن کی ایک بیماری اور ناقص علاج کی وجہ سے میرے جسم کے اندرونی اعضاء صحیح طرح نشو و نما نہیں پا سکے تھے اور باہر ایک معمولی سوراخ اور بگاڑ بن گیا تھا، جسے نادانی میں خواجہ سرا سمجھ لیا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ایک پیچیدہ آپریشن کے ذریعے اس جسمانی خرابی کو بالکل ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور میں ایک عام اور مکمل مرد کی زندگی گزار سکتا ہوں۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مولوی رحیم صاحب نے نہ صرف میرا آپریشن کروایا بلکہ گروہ سے مجھے مکمل طور پر آزادی بھی دلوا دی۔ آپریشن کامیاب رہا اور چند ماہ کے علاج کے بعد میں بالکل صحت مند ہو گیا۔ میں نے اپنا پرانا نام ناصر دوبارہ اپنایا اور ایک نئے شہر میں جا کر اپنی محنت سے کپڑے کا کاروبار شروع کیا۔ چند سالوں میں اللہ تعالیٰ نے میرے کام میں برکت دی اور میری زندگی سنور گئی۔ اس کے بعد میرے محسن مولوی رحیم صاحب نے ایک غریب لیکن انتہائی نیک گھرانے میں میرا رشتہ طے کروا دیا۔ میری بیوی کا نام سحر تھا، جو ایک انتہائی شریف اور حیادار لڑکی تھی۔ شادی کے شروعاتی دنوں میں میرے دل میں ایک خوف اور جھجک تھی کہ کیا میں ایک عام شوہر کی طرح اپنی ذمہ داریاں نبھا سکوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری شادی شدہ زندگی بہت خوشگوار گزرنے لگی۔ کچھ عرصے بعد جب سحر کی طبیعت خراب ہوئی اور ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے ہمیں ایک ایسی خوشخبری سنائی جس کی میں نے زندگی میں بھی کبھی امید نہیں کی تھی۔ سحر امید سے تھی۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، کیونکہ جس انسان کو پوری دنیا نااہل اور بیکار سمجھ کر ٹھکرا چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے باپ بننے کا شرف عطا کر دیا تھا۔ 9 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خوبصورت اور صحت مند بیٹے سے نوازا۔ جب میں نے اپنے بچے کو پہلی بار اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تو مجھے احساس ہوا کہ انسان کی حقیقت وہ نہیں ہوتی جو دنیا والے سمجھتے ہیں، بلکہ وہ ہوتی ہے جو خالق نے بنائی ہوتی ہے۔
آج میں اپنے بیٹے اور بیوی کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔ میں نے اپنے ماضی کی تلخیوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اس بات پر ایمان مضبوط کر لیا ہے کہ حالات چاہے جتنے بھی برے ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم دوستو، یہ تھی ناصر کی سبق آموز کہانی۔ مزید ایسی ہی سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے اسلامک اردو ورلڈ چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن آل کے نشان پر کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔